سے ہمیں آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے، اس پالکی سے ہمیں آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا حضور مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات و بات نہیں پوچھا جاتا، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو نبی کے اولاد ہوا کرتے ہیں وہ مزدور نہیں بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فوراً پالکی روکنے کا حکم دیا، پالکی روک دی گئی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اولاد علی ہے، اولاد رسول ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ تشریف لے چلے، آپ اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق میں بتا رہا ہوں۔ آج چند کتابیں پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والوں یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سبق سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں ہر مسلمان بھائی کے تعلق سے 70 حسن چند 70 پہلو تلاش کرو۔ آج اگر چند کمیاں نظر آتی ہے تو چوراہے پر تم علماء کو ذلیل کرنے کے لیے لگ جاتے ہو، یاد رکھنا مسلمانوں۔ اور اعلیٰ حضرت کے عشق کا دعویٰ تم کر رہے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اے لوگوں پالکی کو روک دیا جائے، پالکی روک دی جایا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا اس نبی کا واسطہ ہے، اس علی کا واسطہ ہے، اگر کوئی اس میں اولاد نبی یا آل رسول ہے تو مجھے اپنا پتہ بتا دے، اپنا نام بتا دے، میں آج کے بعد اس سے مزدوری نہیں کراؤں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک آل رسول جو پوشیدہ لباس پہن کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کہا حضور غربت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر گھر میں پھاقے ہو رہے ہیں، حیا کا یہ عالم ہے کہ عورت میں مزدوری کرتا ہوں، اس عورت کا جب شام ہوتی ہے مزدوری لے کر کے گھر جاتا ہوں، اس سے بچوں کا روزی روٹی چلاتا ہوں۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا اے اولاد علی اب اس پالکی میں تم بیٹھو اور اب میں اپنے کندھے سے لے کر کے اتنا قدم چلتا ہوں جتنا قدم اللہ اکبر تم مجھے لے کر کے آئے ہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق دیکھو، امام اہل سنت کی محبت دیکھو، کیسے تعظیم سکھائی ہے ہم سنیوں کو۔ اللہ اکبر ذرا دیکھو، انہوں نے آل رسول شرمندہ ہو جایا کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم ربانی آج اب اپنی ڈولی کو اپنے کندھے پر اٹھائیں گے، ہمیں ڈولی میں بیٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، کہا حضور ایسا نہ کریں، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ تو آل رسول نے جواب ارشاد فرمایا تھا اے بریلی کے بڑے مولانا دیکھو میں ایک آل رسول ہوں، آپ کے علم کی بنیاد پر لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا اے آل رسول میں آپ کو اپنے کندھے پر اس لیے اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ اولاد نبی ہو، آپ آل رسول ہو۔ اللہ اکبر، اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا اے امام احمد رضا کیا میرے آل کا کاندھا ملا تھا سواری کے لیے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، جب اس آل رسول نے کہا تھا مان گیا، جب تک سورج چاند رہے گا دنیا میں امام اہل سنت کا نام رہے گا۔ مسلمانوں، آج اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے چوراہے پر تبلیغ کرنے لگتے ہیں، نہ جانے ان کو نہ تبلیغ کرنا جائز ہے نہ تقریر کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر، اور خطبہ سن لیجیے، کل ایک جاہل کا میں نے تقریر کا دوران خطبہ سنا، ایسے چند جملے تو کفریہ کر دیا ایسے لوگوں کو، نہ تو منبر پر بلانے کی اجازت ہے نہ انہیں وعد و نصیحت کہنے کی اجازت ہے، اپنے آپ کو اللہ جانے کیا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت دیکھو مسلمانوں، سنگے درے جانا پر کرتا ہو جب عشائی، سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہو نذرانہ۔ اللہ
عشق کا کلام دیکھو، اور آپ کے ذات مبارک سے آپ اہل سنت والجماعت فیضیاب ہو رہے ہیں، بولو یا سبحان اللہ۔ اور علامہ سہسرامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اس زمانے میں صحیح العقیدہ کی کیا پہچان ہے، میں اسے کیسے جانوں کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، اپنا ہے کہ غیر ہے؟ تو علامہ سہسرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایسی پہچان بتا دوں کہ کبھی بھولو گے نہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایسی پہچان بتا رہا ہوں کہ کبھی نہیں بھولو گے۔ کہا حضور بتائیے، اب تو پہچاننا مشکل ہو گیا، داڑھی اس کے پاس بھی ہے، داڑھی ہمارے لوگوں کے پاس ہے، نمازیں ان لوگوں کے پاس ہے، نمازیں ہم لوگوں کے پاس ہے، زکاتیں ان کے پاس بھی ہے، زکاتیں ہمارے پاس بھی ہے، اللہ اکبر حج کی جیسی عبادت ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے؟ کہا اے پوچھنے والے، میں تمہیں ایسا پہچان بتا دوں کہ کبھی بھولو گے نہیں کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے؟ کہا حضور بتائیے۔ تو علامہ سہسرامی نے کہا اگر جانچنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے اہل امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر دیا کرو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا اپنا ہے، اور اگر گزر جائے تو جان لینا دوسرا۔ سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جیسے غلام کی طرح، جیسے غلام مہک رہا ہے، امام اہل سنت ویسے ہی مہک رہے ہیں۔ آج اردو کی چند کتابیں پڑھ کر کے اور علامہ بننے کی کوشش کرنے والوں سنو، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا عالم ربانی علماء دنیا کا، علماء دنیا کی غیبت کرنا، ان کی توہین و تذلیل کرنا بوجہ علم دین مصطفیٰ کے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو سید العقلاء کہا جاتا ہے، عمدۃ الفقہاء کہا جاتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ بوجہ علم دین مصطفیٰ کے اگر پھیر لیتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، سید العقلاء عمدۃ الفقہاء امام غزالی سے اللہ اکبر جب آپ کا وصال ہوا، اپنے ایک عزیز دوست کے خواب میں تشریف لائے، ان کے عزیز دوست نے پوچھا تھا حضور آپ یہ بتائیں، حضرت آپ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، بولو یا سبحان اللہ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے بڑی مشقتیں کی، میں نے بہت محنتیں کی ہے، لوگوں کو دین مصطفیٰ کے قریب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی امتوں کو ان سے گمراہی، ان کو گمراہی سے آگاہ کیا اور احقاق حق ابطال باطل کا طریقہ بتایا، نبی کی عشق و محبت ان کے دل میں بیٹھائی، لیکن یہ کوئی ادا پسند نہ آیا، بلکہ ایک ادا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اس ادا کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ مسلمانوں اپنا ذہن قریب کرنا، وہ ادا کون سی ادا ہے؟ امام غزالی سید العقلاء فرماتے ہیں میں اپنے قلم کو میں سیاہی میں ڈبویا اور میں قرآن کی تفسیر یا ترجمہ لکھنے جا رہا تھا، بولو یا سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر یا ترجمہ لکھنے جا رہا تھا، جب میں نے سیاہی سے اپنے قلم کو نکالا تو میں نے دیکھا ایک مکھی آ کر کے ہمارے قلم پر بیٹھ گئی ہے، میں نے گمان کیا کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہو، شاید یہ مکھی پیاسی ہو، میں اپنے قلم کو روک کر رکھا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اگر تمہارے گھر پر کوئی سائل آ جائے تو اسے تم دھتکار کر بھگا دیا کرتے ہو، کیا یہی اخلاق ہے؟ امام غزالی سید العقلاء فرماتے ہیں ہم اپنی عبادتوں پر کبھی ناز نہیں کیے، اپنے تسبیح و تحلیل پر کبھی ناز نہیں کیے، اگر ناز کیے ہیں تو نسبت رسول اللہ پر ناز کیے ہیں، اگر ناز کیے ہیں تو آمینہ کے لال کی امت پر ناز کیے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سید العقلاء ارشاد فرماتے
फरमाते हैं मैं ने ये गुमान किया शायद ये मक्खी प्यासी है, शायद ये मक्खी प्यासी है। मैंने अपने कलम को रोक रखा, चंद सेकंड तक वो मक्खी मेरे कलम के ऊपर बैठी रही। जब अपने आप से वो उड़ गई फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, ये गुमान करके कि शायद मेरी शाही मक्खी पी करके आसूदा हो गई हो। जब वो मक्खी उड़ी तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मरने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू की रहमत है हमारे कब्र में सामनो भाभी की तरह बरसी और फरमाया नकीरैन से अल्लाह ने ऐ नकीरैन गजाली को सुनने दो क्योंकि गजाली कुछ नहीं करके आ रहा है, ये प्यासी मक्खी को सैराब करके आ रहा है। तो पता चला मुसलमानों, जब मक्खी को अल्लाह अकबर स्याही पिलाने से नफरत हो जाती है तो इंसान को प्यासे इंसान को पानी पिलाने से नफरत क्यों नहीं हो सकती। आज का माहौल कुछ उल्टा हो गया है, चाहे जितना चीखो चाहे जितना पीटो, जिसे जो करना है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अरे ये दौलतें, ये दुनिया की रंगरेलियां चंद दिनों में फना होने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म होने वाले हैं, तुम्हारे दौलतें फना हो जाएंगी। अल्लाह की कसम कुछ नहीं जाने वाला है, अगर जाने वाला है तो मदीने मुस्तफा की मोहब्बत साथ में जाने वाला है। अगर जिसकी निस्बत सच्ची रही, जिसके दिल के अंदर सरकार की सच्ची मोहब्बत रही, वही कामयाब होगा। आज ये समझता है चंद वक्त की नमाज पढ़ करके ये समझता है सबसे बड़ा नमाजी में बन गया है। और अगर अल्लाह चंद रुपए दे देता है तो सारे रस्मात को भूल जाया करता है। अभी रात में अल्लामा जाकिर अली रज़वी और मुफ्ती अलीम साहब ने इतने रद्द किए गाने और बजाने पर, और उन्होंने रो करके कहा था ऐ लोगों, हमारे मुल्क के हालात बहुत अबतर हैं, अपने अपने शादियों में रुपए कम खर्च करो। अगर जहाँ 100 जानी है कोशिश ये करो 90 लोग जाए, जहाँ 90 लोगों को जाना है कोशिश ये करो वहाँ 80 लोग जाए, जहाँ 80 लोगों को जाना है कोशिश ये करो 70 लोग जाए। यानी कहने की उनका मकसद ये था कि कम से कम में शादी करो। हालात बहुत नाजुक है, गाने की तरह पैसे को मत उड़ाओ। लेकिन ये अय्याश, ये गुंडे आज क्या कहना चाहते हैं, खुद भी बदनाम होते हैं, अपने गांव के ईमान को भी बदनाम करते हैं, उलमा को भी बदनाम करते हैं। क्या यही तहजीब तमद्दुन रहा? क्या समझाने का तरीका, समझाने का सलीका यही मिल रहा है कि खुद भी बदनाम हो, अपने गांव वालों को भी बदनाम करो, अपने उलमा को भी बदनाम करो। अल्लाह अकबर। याद रखना मुसलमानों, हर शख्स अपने किए हुए का जवाब उसी को देना है। हम हो या आप हो, जैसा हम करेंगे हमारे अमाल का जवाब, हमारे अमाल का मुहासबा हमें करना है। जैसा आप करेंगे आप अपने अमाल का मुहासबा करेंगे। और अगर समझाओ तो कहता है हजरत रोज रोज शादी होगी, रोज रोज शादी होगी। मैं कहना चाहता हूँ नादान, मौत रोज रोज नहीं होती है, एक एक दिन मौत आती है। रब फरमाता है इदरिकमल मौत वला कुंतुम फी बरूजिन मुशय्यदा, मौत तुम्हें उचक लेगी अगर तुम शीश के महल में क्यों न पेबंद हो जाओ। जब मौत आएगी न तेरी जवानी देखेगी, न तेरा बुढ़ापा देखेगी, न तेरे बचपना देखेगी। ऐ अपने ताकतों पर नाश करने वालों, ऐ अपने दौलतों पर घमंड करने वालों, अल्लाह की कसम इज्जत मगरूरियत की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिलेगी तो मुस्तफा के सदके में मिलेगी, अगर इज्जत मिलेगी तो मुस्तफा के सदके में मिलेगी। और ये नौजवान कहता है बगैर डीजे के, बगैर गाने के हम बारात ही नहीं जाएंगे। काश तुम्हारे अंदर गैरत होती, गाना बज रहा था ठोकरे मार करके आते, कहते सालिम ऐसे बाराती हमें कबूल नहीं है, ऐसे बारात में जाना हमें कबूल नहीं है। अगर हम चलेंगे तो शरीयत की रोशनी में निकाह करेंगे तो शरीयत। आज बोटियों पर बिकने वाले लोग कहेंगे हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ वो नहीं आएगा। ऐ लोगों की नाराजगी मत देखो, अगर देखना है तो अल्लाह और रसूल की नाराजगी देखो। अरे वो नाराज होगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए आप जहन्नम में जाओगे। इसलिए दुनिया वालों से नाता तोड़ो और आमिना के
کے لال سے ناتا چھوڑو، اللہ کی قسم وہی کامیاب رہا جس کے دل میں سرکار کی سچی محبت رہی، سرکار کے فرامین پر عمل کرتا ہوا دنیا سے جانے والا ہے۔ لیکن افسوس کی افسوس، آج ایک رسم ایسا پنپ لیا ہے، ہلدی کا جسے رسم کہا جاتا ہے، وہاں ہماری ماں اور بہنیں یہ ایک طرح سے کپڑے پہنیں گے، ویڈیو گرافی کریں گے، بعد میں اسے واٹس ایپ کریں گے، یہاں تک کہ فیس بکوں پر ڈالتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہلدی کا رسم آیا کہاں سے؟ کیا ہمارے اسلاف نے ایسا کیا ہے؟ کیا ہمارے ائمہ نے ایسا کیا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ گھر میں مولانا ہے، گھر میں حافظ ہے، گھر میں قاری ہے، آپ کہتے ہو اپنے بھائی کو نہیں منع کر سکتا ہے، اپنے بھابھیوں کو نہیں منع کر سکتا ہے، اپنے خاندان والوں کو نہیں منع کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس میں حافظ کی غلطی نہیں ہے، اس میں قاری کی غلطی نہیں ہے، اس میں عالم کی غلطی نہیں ہے، اس میں گھر والوں کی غلطی ہے۔ کاش کے گھر والے خود بھی شریعت پر عمل کرتے اور اپنے گھر والوں کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہتے تو یہ ہمارا معاشرہ ایسا نہ بگڑتا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں ننگے ناچ کر کے ویڈیو گرافی نہ کرتی، آج گانے بجا کر کے بارات نہ جایا جاتا۔ لیکن افسوس ہے، افسوس اے مسلمانوں، آج 13 سال سے کہہ رہا ہوں، ہوش کے نہ کھول لو، کیا مسجد اقصی کی رونق ہے؟ اب دعا کرو دوبارہ آ جائے۔ کیا فلسطین کے مظلوم بچے کی آہیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ ہم رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، ہم گانے سن رہے ہیں، ہم گانے کے ساتھ بارات جا رہے ہیں۔ اے تمہارا عشق کہاں چلا گیا ہے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہند کے مسلمانوں، نہ رہے گا تمہارا داستان کسی داستانے میں۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ناپاک ہم خود ہوئے حکومتیں یہی چاہتے ہیں، ان کا قلم ان کے ہاتھ سے چھین ہو، ان کی روایات جو ان کے بزرگوں اسلافوں کا طریقہ ہے ان کے دلوں سے نکالو اور دنیا کے خرافات لا کر کے ان کے دلوں کے اندر چلے گئے، یہ خود بخود بھول جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا میرے بھائیوں، بہت کچھ ہو چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے، اس میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو شریعت پر چلانے کی کوشش کرو۔ ارے باپ ناراض ہوتا ہے، چند دن ناراض رہے گا، لیکن ہم دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم شریعت کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنا بڑے دال ناراض ہے، چند دنوں تک ناراض رہے گا، لیکن اس کے کہنے پر ہم شریعت کو پامال نہیں کر سکتے ہیں، اس کے کہنے پر ہم شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا دیکھو، آخری حدیث کا مفہوم بیان کر کے میں اپنے تقریر کا اختتام کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ بولو سبحان اللہ۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ مولا علی باب العلم مسجد نبوی میں ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر ابن خطاب بھی ہیں، عثمان ابن عفان بھی ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت سعید ابن مسیب اور تمام اجل صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کیسا سبق بتا رہے ہیں، میرے آقا کیسے اپنے جانثار صحابہ کو اللہ اکبر سبق دے رہے ہیں۔ میرے آقا منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے میرے جانثار صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی صحابہ کے اندر لب کشائی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے خطبے کو بند کر دیا۔ مولا علی باب العلم گھر آتے ہیں، آپ قابیدہ خادم نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے مسکرا کر کے سلام کیا، حضرت علی نے جواب دیا، حضرت فاطمہ نے سوال کیا اے میرے سرتاج معاملہ کیا ہے کہ آپ کا چہرہ آج پھیکا نظر آ رہا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، آپ کے چہرے پر تبسم نہیں ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے میرے شریک حیات، آج نبی کائنات نے، نبی آخر الزمان مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار یعنی آپ کے ابو جان نے ایسا سوال کر لیا ہے، کسی صحابہ کے اندر اس کی جواب نہیں بن پڑی ہے، سارے صحابہ حیران و پریشان ہے۔ حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا اے میرے سرتاج، مسکرانا آپ کا کام ہے، جواب بتا دینا نبی
की बेटी फातिमा का काम है। मुस्कुराइए आप, जवाब मैं बताती हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए हजरत फातिमा ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया कि फातिमा क्या वो सवाल सुनोगी? कहा हाँ। ऐ मेरे सरताज आप बताइए, मेरे अब्बू जान ने, नबी रहमत ने, नबी कायनात ने आप लोगों से क्या सवाल फरमाया? कहा ऐ फातिमा, आज सारे अदिल्ले सहाबे करम मस्जिद नबवी में जमा थे। अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन जेवर औरत के लिए क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सरताज, इसमें आपको गम की बात नहीं है, जा करके अब्बू जान को इसका जवाब आप अता फरमा दे। अगर मेरे नबी को तो सब कुछ मालूम है, अल्लाह ने सब कुछ इल्मे गैब अता फरमा दिया है, जिन्होंने सवाल किया है उसका जवाब भी जानते हैं। इम्तिहानन आप लोगों से ऐसा मेरे वालिद गरामी ने पूछ लिया ही है, तो जा करके इस सवाल का जवाब ये है, जा करके बता दीजिए कि सबसे बेहतरीन जेवर औरत के लिए पर्दा है। पर्दा जब तक औरत पर्दे में रहेगी उसके लिए वही अच्छी जेवर है। मैं पूछना चाहते हो ऐ मुसलमानों, शरीयत का हुक्म ये है जब लड़के बालिग हो जाए गैर महरम का निकाह उस पर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं ये मेरे खाला का लड़का है इससे पर्दा नहीं है, मादल्ला नहीं ये मेरे मामू का लड़का है इससे पर्दा नहीं है, ये मेरा बहनोई है इससे पर्दा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आज के लड़कियां कहती है अरे मौलाना पागल हो गए हैं क्या? अपना जहन साफ होना चाहिए, कोई मालूम नहीं कैसा हो, हमारा जहन साफ है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ खातूने जन्नत के कनीज़ो, क्या तुम्हारा जहन फातिमा से ज्यादा साफ है? लेकिन हजरत फातिमा ने ऐसा पर्दा किया है कि आपके पर्दे पर पर्दा नाश करती है। याद रखना, जहाँ दुनिया के पर्दे खत्म होते हैं वहीं से हजरत फातिमा का पर्दा शुरू हो जाया करता है। याद रखना मुसलमानों, जब औरतें पर्दे में रह करके अपने बेटे के लिए दुआ करती है, जब औरतें पर्दे में रह करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है, जब बहन पर्दे में रह करके अपने भाई के लिए दुआ करती है, भाई जिस मैदान में जाता है, बाप जिस मैदान में जाता है, भतीजा जिस मैदान में जाता है, फतह कामयाबी के झंडे को बुलंद कर दिया करता है। लेकिन अफसोस, चाहे जितना चीख लो, कहेगा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं पर्दा क्यों करूँ? 80 साल की बूढ़ी बेपर्दा घर से नहीं निकल सकती, ये मेरे घर का फतवा नहीं है, ये नबी आखिरी समा का फतवा है। ऐ मुसलमानों, एक रिवायत सुना करके अपने तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ। ये एक सहाबी रसूल है जिनको उम्मे मखदूम कहा जाता है, वो दोनों आंखों से नाबीना है। उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल की बीवी आपके बारगाह में हाजिर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप पर्दा करो। कहा या रसूल अल्लाह, लेकिन ये तो नाबीना है, इनसे कैसे पर्दा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम तो देख रही हो इन्हें, वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें देख रहे हो। ऐ मुसलमानों, याद रखना, आज घर के अंदर क्या नहीं मौजूद है? क्या नहीं यार, बाथरूम तक भी घरों में मौजूद है, लेकिन अफसोस है और बेपर्दगी पर अगर उसका शौहर खुश है तो वो तय्यूस है। फतावा रज़विया में फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत जो बाप अपने बेटे के बेपर्दगी पर खुश हुआ वो तय्यूस है, न उसकी नमाज कबूल की जाएगी न उसका रोजा कबूल किया जाएगा। आज मामला उल्टा नजर आ रहा है, बहू को पर्दे में कर दिया है, बेटी पे पर्दा हो रही है, बहू पर्दे में है, बेटी पे पर्दा हो रही है। ऐ मुसलमानों, आप अपने हो, इसलिए बता रहा हूँ कि कल कयामत के दिन मेरा दामन मत पकड़ना कि 13 साल तक अबरार ने मेरे गाँव का नमक खाया मगर मुझे हक बात ना बताया। ऐ मुसलमानों, रब के बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ला शान हो हम सबों को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हमेशा हमें गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। आपको अहद करना पड़ेगा, जिस बाराती में अगर डीजे के साथ गाना बजेगा हम बारात नहीं जाएंगे, हम उसके वलीमे में नहीं जाएंगे, हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। अरे मामूली
مختلف ہے. بعض گانے تو ایسے ہیں کہ آدمی سن کر کے اگر مسکرا دے تو کافر ہو جائے گا. بعض گانے تو ایسے ہیں کہ آدمی سن کر کے مسکرا دے اس پر اگر خوش ہو جائے تو کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ گانا کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت تجھے میرے یار ماد اللہ، یعنی اللہ کو فرصت جیسی چیز کو اللہ کے وحدانیت میں شامل کر رہا ہے. اللہ کے لیے فرصت لفظ کہنا اور اس میں فرصت ملا دینا یہ کفر ہے. اور ایک گانا یہ بھی ہے صورت تیری دیکھ کر ماد اللہ قدرت بھی حیران ہے. ماد اللہ رب العالمین، یعنی رنگ تیرا دیکھ کر روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے. یہ گانا بھی کفر ہے. بعض گانے ایسے ہیں جو آدمی سنتا ہے مسکرا دیتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو دل سے خارج سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے بعض گانے سے محفوظ رکھے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. خوب دوسرے چمن پھول چلے ساتھ رہے پاک کا جاتا ہوں گلشن میرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.